الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جن میں عقائد سر فہرست ہے، اس کے بعد عبادات، معاملات، اس کے بعد اخلاق و آداب۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ چنانچہ اخلاق میں بھی بہت ساری اخلاقی صفات ایسی ہیں جو دوسری اخلاقی صفات سے برتر اور بہتر ہیں، اور ان میں اخلاق کی ایک صفت ایسی ہے جو ان تمام اخلاق میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اخلاق کی وہ صفت انسان کے اندر سے خارج ہو جائے، نکل جائے، تو انسان کے پاس اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کے نزدیک اخلاق اور آداب کی کوئی اہمیت نہیں بچ جاتی۔ اور اخلاق کی وہ عظیم صفت ہے حیا۔ میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حیا ایمان کا ایک شعبہ۔ حاضرین، حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو قبیح، برے اور گناہوں کے اعمال سے روکتی ہے، اور انسان کو نیک اعمال کرنے پر ابھارتی ہے۔ یہ حیا کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حیا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ بے شک ہر دین کے کچھ اخلاق اور آداب ہوتے ہیں، اور بے شک دین اسلام کے اخلاق یا دین اسلام کے تمام اخلاق کا مجموعہ حیا ہے۔ یعنی حیا ہوگی تو دیگر اخلاق انسان کے اندر خود بخود آ جائیں گے، اور اگر حیا انسان کے اندر نہیں ہوگی تو انسان دھیرے دھیرے کر کے اپنے اخلاق کو کھوتا جائے گا اور تنزلی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الایمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 63 یا 73 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے بہتر اور سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کم تر شعبہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث کے اندر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے سب سے افضل شعبے اور سب سے ادنا شعبے کی خبر دے رہے ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی حیا کے تمام شعبوں کو ذکر نہ کرتے ہوئے یا ایمان کے تمام شعبوں کو ذکر نہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے صرف حیا کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے تمام شعبے تو اہمیت کے حامل ہی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے بعد، افضل شعبے کے بعد اگر کسی شعبے کی اہمیت ہے تو وہ حیا کی اہمیت ہے۔ اسی کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حیا کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حاضرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے پر سے ہوا، وہاں پر ایک انصاری بھائی اپنے انصاری بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ دیکھو تم بہت زیادہ شرم و حیا کرتے ہو، شرم و حیا کی وجہ سے فلاں کام تم نہیں کر پاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس نصیحت سے روکتے ہوئے فرمایا
دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہ تم اپنے بھائی کو حیا نہ کرنے کی نصیحت نہ کرو، اسے چھوڑ دو، بلکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، اور فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا خیر ہی کو لے کر کے آتی ہے، حیا تمام کی تمام خیر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حیا سے متصف ہو، کسی انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہو اور وہ حیا اسے نقصان پہنچائے، اسے بد اخلاقی والے کام پر ابھارے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حیا انسان کو ہمیشہ نیکی کے کاموں کی طرف ہی ابھارتی ہے۔ حاضرین، اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فطری حیا اور ایک ہے ایمانی حیا۔ فطری حیا کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت اور جبلت کے اندر وہ حیا رکھ دی ہے۔ جیسے آدم اور حوا علیہم السلام نے جب جنت کا پھل کھا لیا تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کے کپڑے اتار دیے، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے حیا کرتے ہوئے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ آدم اور حوا اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کے اندر بھی اس قسم کی حیا ہوتی ہے کہ وہ برہنہ رہنا، بغیر کپڑوں کے رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ فطری حیا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے اندر رکھ دی ہے۔ تو سب سے پہلی قسم ہے فطری حیا، جو ہر ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اللہ نے فطرت انسانی کے اندر اس حیا کو پیوست کر کے رکھ دیا۔ دوسری حیا ایمانی حیا ہے، یعنی یہ حیا انسان کو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین میرے تمام اعمال سے باخبر ہے، اس طرح کا عقیدہ انسان کا ہوتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین سے حیا اور شرم کرتے ہوئے بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے بد اخلاقی والے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ اسے ایمانی حیا کہتے ہیں، اور یہ حیا ایمان اور تقوی کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ حاضرین، حیا ایک ایسی صفت ہے جس سے خود اللہ رب العالمین بھی متصف ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ایمان کے شعبوں میں سے بس ایک شعبہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ حیا کرے، بلکہ خود ہمارا رب العالمین بھی اس حیا سے متصف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور اللہ رب العالمین اس دعا کو، اس کی ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ بندے کی دعاؤں کو رد کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ حیا اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ باحیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، یعنی ایک کنواری لڑکی جتنی باحیا ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کو صحابہ اکرام میں سے کسی کا کوئی عمل ناپسند ہوتا تو آپ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، زبان کے ذریعے سے اس کام سے نہیں روکتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرکت ناگوار گزری ہے۔ یعنی حرام کام وغیرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک دیتے، لیکن اخلاق وغیرہ کی کوئی برائی یا کوئی بدفعلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی سے سرزد ہو جاتی تو صحابہ اکرام آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ کچھ دیر گزرا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا آپ کی پنڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اس کے بعد چلے گئے۔ کچھ دیر بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر کے اندر تشریف لانے کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو اپنے پیروں پر ڈال لیا اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر گفتگو کی اور واپس چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی، یعنی جیسے بیٹھے تھے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، انہوں نے گفتگو کی اور تشریف لے گئے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی، یعنی آپ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، اور عمر بن خطاب نے آپ سے گفتگو کی اور چلے گئے۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے اپنے کپڑے کو درست فرما لیا، اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دی۔ ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس انسان سے حیا اور شرم نہ کروں جس سے خود فرشتے حیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے غور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر حیا اللہ رب العالمین کی صفت ہے، وہیں پر حیا سے فرشتے بھی متصف ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا سے متصف تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ حیا کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود فرشتے بھی حیا کی صفت سے متصف تھے۔ حاضرین، صرف بات یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ صحابیات بھی حیا کے معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا جو اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عورتیں کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ٹخنوں سے نیچے ایک بالش تک کپڑا لٹکائے رکھو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک بالش کپڑا اگر ہم لوگ نیچے کریں تب تو ہمارے پیر کھل جائیں گے، ہمارے پیر دوسرے لوگ دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ہاتھ کے برابر اپنا کپڑا زمین پر لٹکائے رکھو، اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں سے نیچے ایک بالش کپڑا لٹکانے کا کہہ رہے ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ایک بالش لٹکانے کے باوجود ہمارے پیر نظر آ جائیں گے۔ غور کیجئے، صحابیات کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ وہ اپنا پیر بھی کسی کو دکھانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ انہیں یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی کہ غیر محرم ان کے پیروں کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ حاضرین، اسی طرح سے عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے عطا ابن ابی رباح، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ضرور جنتی عورت دکھائیے کہ وہ کون ہے۔ تو انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے وہ عورت جنتی ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ عورت تشریف لائی، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا رہتا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے شفا یابی عطا کرے، مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا اور اللہ رب العالمین تجھے اس بیماری سے شفا یابی عطا کر دے گا، اگر تو چاہے تو اس بیماری پر تو صبر کرتی رہے اور اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت چاہیے، میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی۔ لیکن اس عورت نے دیکھیے کیا دعا کی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، کہا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن آپ کم از کم میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا کپڑا میرے سطر سے نہ ہٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی اور اس عورت نے اپنی زندگی بھر اس بیماری پر صبر کیا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ عورت جنتی ہے۔ غور کیجئے صحابیات کے ایمان کے بارے میں کہ ان کا ایمان کس قدر بلند تھا، وہ کتنی زیادہ باحیا تھی کہ بیماری کے عالم میں جب انسان مکلف ہی نہیں ہے تب بھی انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کے سطر سے ذرہ برابر بھی کپڑا ہرے۔ اسی لیے اس صحابیہ نے، اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی گزارش کی کہ میری مرگی کے دورے میں بھی میرا کپڑا میرے جسم سے نہ ہٹے۔ حاضرین ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام، صحابیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر باحیا لوگ تھے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو اتنی نیکیاں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے کہ اس کا شمار ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ ایک انسان ہم جیسے لوگ 1000 سال بھی زندگی پالیں اور تمام دن نیکی کرتے رہیں تب بھی ہم ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہوا اور صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ ایمان کا معیار صحابہ کرام کو قرار دیتے ہوئے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر کفار صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تب وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اتنی تمام فضیلتوں کے باوجود، اتنی نیکیوں کے باوجود اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال صحابہ کرام کیا کرتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، لیکن جب نیکی کی بات آتی تو صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا حکم صحابہ کرام کے پاس آ جاتا تو صحابہ کرام بلا چوں چرا کرے ہوئے اس حکم کو تسلیم کر لیتے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ یہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ مومن صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں مثالیں بنائے، مومن عورتیں صحابیات کو اپنی زندگی کے لیے مثالیں بنائے، اور جس انداز میں صحابہ اور صحابیات نے زندگی گزاری ہے اسی انداز میں زندگی گزار کر کے دنیا والوں کو بتلائے کہ ہم اس نبی اور اس قوم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پردے میں رہ کر کے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو بدل کر کے ہم لوگوں نے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اور صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ علی العموم علی الاطلاق اس خطبہ جمعہ کا لب لباب یہ ہے کہ حیا انسان کے اندر ہونی چاہیے، بلکہ حیا اخلاق کی تمام صفات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص حیا سے متصف ہو جائے تو اس کے اندر بہت سارے خیر ایسے ہی جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر
کسی شخص کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ انسان انسانیت کے درجے سے گر کر کے حیوان کے درجے پر چلا جاتا ہے اور انسان کو اس بات کا شعور اور احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حیا سے متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام جس طرح ایک دوسرے سے اور اللہ رب العالمین سے حیا کرتے تھے، اسی طرح ہمیں اللہ رب العالمین سے اور ایک دوسرے سے حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کو پردے میں اپنی کامیابیوں کو تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پردے میں رہ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔